وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کا رسول بیزار ہے مشرکین سے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا، یقین جانو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بے شک تم نہیں ہرا سکتے، عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی، مدینہ منورہ کا گرد و نواح اسلامی حکومت میں داخل ہو چکا، تو اب حج کے معاملے میں مشرکین نے جو چیزیں گھڑ لی تھیں، جو بدعات اور کفریات مشرکین نے گھڑ لیے تھے عبادت، حج کی عبادت میں، تو ان کی اصلاح کی طرف قرآن مجید نے توجہ دی، تاکہ ان سارے بدعات کو ختم کیا جا سکے، شرکیہ کاموں کو ختم کیا جا سکے۔ سن 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، اور نبی علیہ السلام کے زمانے سے، نبی علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے، شاید کہ اب نہ ہو، لیکن کافی عرصہ تک یہ دستور چلا آتا تھا کہ جو شخص امیر المومنین کا، خلیفۃ المسلمین کا جو شخص نائب ہوتا تھا، حج میں اس شخص کو امیر بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانہ اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ، اور کافی عرصہ تک، چونکہ حج کی بڑی اہمیت ہے، مسلمانوں کی ایک اجتماعی عبادت ہے، تو اس میں جو شخص امیر ہوگا اس کی بڑی اہمیت ہوگی اسلام میں اور مسلمانوں میں۔ تو جو نائب ہوتا، چاہے اس کو نائب نامزد کر دیا جاتا یا نائب نامزد نہ کیا جاتا، لیکن ہوتا نائب، اس کو امیر حج بنا کر بھیجا جاتا تھا۔
تو سن 8 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ اس میں اس چیز کی طرف اشارہ تھا، اس میں اس اہمیت کو بیان کرنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ اس میں اہمیت تھی اس بات کی، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجنے میں، بات کو اچھی طرح سمجھو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجنے میں اس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیج دیا، رخصت کر دیا، بعد میں سورہ برات کی کچھ ابتدائی آیتیں اتری، جن آیتوں میں بعض احکام کو بیان کیا گیا ہے، بعض حکموں کو بیان کیا گیا ہے ان آیتوں میں، اور وہ احکام ایسے تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہو تو عرب کے رواج کے مطابق اس شخص کی طرف سے وہ اعلان معتبر سمجھے جاتے تھے، اور کسی کی طرف سے ان اعلانات کو معتبر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات تھے۔ تو جب یہ آیتیں اتری تو اس دستور کے مطابق، اس قاعدے کے مطابق یہ اعلان کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے قافلے کے ساتھ کافی آگے جا چکے تھے، تو نبی علیہ السلام نے یہ آیتیں دے کر، ان اعلانات کو دے کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ تو جب یہ قافلہ پہلے قافلے سے جا کر ملا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ امیر بن کر آئے ہیں یا مامور بن کر آئے ہیں؟ یعنی اگر آپ امیر بن کر آئے ہیں تو جو امیر کی ذمہ داریاں مجھے سونپی گئی تھیں وہ میں آپ کے سپرد کر دوں، اور اگر امیر بن کر نہیں آئے تو معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امیر بن کر نہیں آیا، آپ امیر ہیں، میں مامور ہوں۔ یہ آیتیں اتری تھیں جن آیتوں کا اعلان وہاں حج کے مجمع میں، مینا میں، عرفات میں، ان مقدس مقامات پر مختلف جگہوں میں مختلف قافلوں کے سامنے اعلان کرنا تھا، اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان دے کر بھیجا ہے، میں نے اعلان کرنا ہے، اور امیر حج آپ خود ہیں۔ ان میں کئی چیزیں تھیں، اور لوگ جن کا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اسلامی حکومت کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ بھی کئی قسم پر تھے۔ بعض لوگ تو وہ تھے
کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، بعض وہ لوگ تھے اور بعض وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا کسی وقت کے لیے۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ تھا، ان لوگوں سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو یہ اعلان سنا دینا ہے کہ ان اللہ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکین سے معاہدہ ہوا تھا اب اس کے بعد وہ معاہدہ ختم ہے، لیکن فوراً ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، بلکہ کیا ہے فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے تک سرزمین عرب میں چلو پھرو، جہاں آؤ جہاں جاؤ، جس طرح آپ کو کھلی چھٹی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اس طرح چل پھر کر تم اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو عاجز نہیں کر سکتے، آخر عاجز تم ہی ہوگے۔ چاہیے یہ کہ مسلمان ہو جاؤ، چاہیے یہ کہ 4 مہینے کی مدت ہے، 4 مہینے تک تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تو 4 مہینے تک تمہیں کھلی چھٹی ہے، چلو پھرو، لیکن یاد رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یقین جانو کہ تم اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ کیا ہوگا، عاجز تم ہی ہوگے۔ مسلمان ہو جاؤ، جو ہم حقوق مسلمانوں کے ہیں وہ تمہارے حقوق ہوں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو، تم ذلیل اور خوار ہو کر رہو گے۔ اور پھر دوبارہ دہرایا گیا، اعلان کیا گیا مینا میں، عرفات میں، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے، یہ جو آذان کو آذان کہتے ہیں، یہ آذان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کا اعلان ہوتا ہے۔ نماز کا کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہوتا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، نماز کے لیے آ جاؤ۔ آذان کو آذان اس لیے کہتے ہیں کہ آذان کا معنی ہوتا ہے اعلام اور اعلان، اعلام اور اعلان۔ تو یہ جو 5 وقت کی آذان ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعلان ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، باقی کاموں کو چھوڑو اور مسجد کی طرف آؤ۔ اور یہاں یہ فرمایا آذان من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے تمام لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر سے مراد حج ہے، کیوں کہ عمرے کو بھی حج کہتے تھے، عمرے کو بھی حج کہا جاتا تھا، تو کہا کہ نہ حج کے دن یہ اعلان ہے۔ اور ویسے جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا وہ آئندہ سال تھا، اس سال تو ابو بکر صدیق کو بھیجا، آئندہ سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور اس حج کو حج اکبر کہتے تھے، اور اس میں وہ بھی حج تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جمعے کا دن بھی تھا، وہ جمعے کا دن بھی تھا جس دن وہ حج ہوا، اس لیے اس کو 2 وجہ سے حج اکبر کہا جاتا تھا۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ حج اکبر کے دن یہ اعلان ہے،
ان اللہ بری من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ بیزار ہیں، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے برات کا مشرکین سے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اب مشرکین کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی معاہدہ، کوئی وہ نہیں ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اگر تم توبہ کر لو کفر سے، فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو کفر سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اپنے اس ملک میں رہو، بسو، جس طرح پہلے بسا کرتے تھے اسی طرح یہاں رہو اور بسو۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم منہ پھیرو، کفر سے توبہ نہ کرو، ہمارے اس اعلان سے منہ پھیر لو، تو یقین جانو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خبر سنا دو، یہاں بشر کے لفظ سے کہا، بشارت تو ہوتی ہے اچھی خبر، لیکن یہ ان کے حق میں اچھی خبر نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ بشارت والے معنی سے خالی ہے، بشارت والے معنی سے خالی ہے، عام اعلان کے معنی میں ہے، عام خبر کے معنی میں ہے، یعنی یہ خبر سن لو، مشرکین کو یہ خبر دے دو، کافروں کو یہ خبر دے دو کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، فرمایا جن مشرکین سے، جن مشرکین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا، فرمایا ان سے فوری طور پر برات کا اعلان نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس معاہدے کو اگر توڑا نہیں، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور مسلمانوں کے خلاف کسی اور کی مدد بھی انہوں نے نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو فرمایا کہ ان کے لیے جس مدت کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کو پورا کرو، اس وقت تک ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جتنی مدت کا بھی ان کے ساتھ معاہدہ ہے اس معاہدے کو پورا کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی احتیاط کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تو اس وقت تک جب تک ان کی مدت ختم نہ ہو، جو معاہدے کی مدت ہے وہ ختم نہ ہو، اس وقت تک ان کو کچھ نہ کہو، یہ تقوی ہے، یہ احتیاط ہے، اور اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے جو دوسرے ہیں باقی اعلانات ہیں، یہ تو دو قسم کا اعلان ہوا، یہ تو دو قسم کا اعلان ہوا، ایک وہ عام مشرکین کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے یا باقیوں کے لیے، اور دوسرا وہ لوگ کہ جن کے لیے کوئی مدت مقرر ہے کہ اتنا عرصہ، اتنے سال تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، فرمایا اس کو بھی پورا کرو۔ اور اس کے علاوہ باقی جن لوگوں کا ذکر ہے وہ اگلی آیتوں کے اندر آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔